اب آخرت کے غم کیا ہیں، تھوڑا سا اس کا بھی ایک ذکر ہو جائے۔ آخرت کا سب سے پہلا غم موت کلمے پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ اتنا بڑا غم ہے، لرز جاتا ہے انسان۔ حدیث کے اندر آتا ہے موت کے وقت سب شیطان بندے کے اوپر سب سے بڑا حملہ کرتا ہے، سب سے شدید حملہ کرتا ہے۔ ابھی تو ہم ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں ہیں، سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر شیطان ایک میسج آیا اور ادھر سے ادھر ہم نکل گئے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے نکل گئے۔ موت کے وقت پتہ نہیں بیمار ہوں گے، غمگین ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے، اور شیطان جب اچانک اور شدید حملہ کرے گا اس وقت کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور موت کی اپنی تکلیف، پوچھا گیا کسی سے، غالباً ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ موت کی تکلیف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ خاردار جھاڑی ہو، وہ پورے جسم کے اندر ڈال دی جائے اور رگ رگ کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دیا جائے، تعلق بن جائے اور یک لخت اس کو کھینچ لیا جائے، تو جتنی تکلیف اس جھاڑی کے کھینچنے سے ہوگی اس سے زیادہ تکلیف موت کے نکلنے، روح کے نکلنے کے وقت ہوگی۔ اور موت کلمے پر آ جائے، ایک غم تو یہ ہے، جس کو یہ غم لگ جائے پھر دنیا کے غم اسے غم نہیں لگا کرتے۔ دوسرا غم کیا ہے آخرت کا؟ قبر۔ میں نے اور آپ نے قبر میں جانا ہے۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے؟ ہم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 150 سال، 70 سال، پھر نکل جانا ہے۔ قبر میں کتنا رہنا ہے؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں قبر میں گیا آج تک قبر میں ہے، اور آج جو جا رہے ہیں وہ قیامت کی صبح تک قبر میں ہی رہیں گے، بہت لمبا عرصہ بھی رہنا ہے۔ ہم دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے بیڈ روم کو، اپنی رہائش گاہ کو، ہر آدمی اپنے مزاج اور اپنے وسائل کے اعتبار سے دو کام ضرور کرتا ہے ہر آدمی اپنے بیڈ روم میں۔ نمبر ایک، کچھ سہولیات کو جمع کرتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا کا اہتمام ہو جائے، نرم بستر کا اہتمام ہو جائے، کچھ سہولیات کو جمع کرتا ہے اپنے مزاج اور اپنے وسائل کے مطابق، اور کچھ پریشان کن چیزوں سے، تکلیفوں والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے۔ دوسرا کام یہ کرتا ہے، مثلا چھت بناتا ہے، بھئی دھوپ سے، مٹی سے، ہوا سے، بارش سے بچ جائے۔ دروازے بناتا ہے، کوئی چور، کوئی ڈاکو یا کوئی جانور اندر نہ آ جائے۔ کھڑکی بناتا ہے کہ بھئی مچھر اور مکھی وغیرہ اندر نہ آ جائے۔ تو مختلف قسم کے اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ مچھر اگر اندر آ رہے ہو تو انسیکٹ کلر لگا رہا ہوتا ہے کہ چلو یہ آئیں گے اور میری نیند ٹھیک رہے گی، اور انسیکٹ کلر جو ہے وہ کام کر لے گا۔ کسی بھی انداز سے ہر آدمی دو کام کرتا ہے، ایک اپنی سہولیات کو جمع کرتا ہے اور ایک پریشانیوں سے، تکلیفوں سے بچنے کے لیے کچھ اہتمام کرتا ہے حفاظت کے۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم نے جہاں 60-70 سال رہنا ہے وہاں تو یہ دونوں اہتمام ہم ضرور کرتے ہیں۔ جہاں جا کے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، کیا وہاں ہمیں نرم بستر کی ضرورت نہیں؟ کیا وہاں ہمیں ٹھنڈی ہواؤں کی ضرورت نہیں؟ کیا وہاں پر ہمیں جنت کی خوشبوؤں کی ضرورت نہیں؟ اور یہاں تو دنیا کی گرمی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، چھت بناتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، وہاں تو جہنم کی گرمی ہوگی۔ یہاں تو مچھر اور مکھی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں تو سانپ اور بچھوؤں کا معاملہ ہے۔ کئی سال پرانی بات ہے، میں ایک سفر میں کراچی گیا تو رات کو جس کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا کچھ مچھر آئے۔ اس سے پہلے اللہ کی شان کبھی مچھروں نے مجھے کاٹا ہی نہیں تھا، وہ پہلی رات تھی کہ چند مچھروں نے کاٹا۔ چند مچھر آ گیا اور میرے لیے وہ رات گزارنی مشکل ہو گئی، اور پھر کئی خیال آتے رہے کہ یا اللہ، ابھی تو میں زندہ ہوں، دوڑ کے نکل کے باہر جا سکتا ہوں، لائٹ کھول سکتا ہوں، پنکھا کھول سکتا ہوں، باہر جا سکتا ہوں، کسی کو بلا سکتا ہوں، کچھ بھی کرنے کی کسی درجے میں میرے پاس قدرت اور اختیار ہے، اور یہاں کیا ہے؟ مچھر۔ اور قبر میں تو سانپ اور بچھوؤں کی بات ہوگی، جو نہ وہاں کسی کو میں بلا سکوں گا، نہ باہر نکل سکوں گا، اور وہیں اسی جگہ قیامت تک رہنا ہوگا۔ وہاں کیا بنے گا؟ یہاں تو چند مچھر رات کو نہیں سونے دیتے، اور وہاں فجر کی نماز قضا کر دی تو سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا اس زہے کو، جو ڈستا رہے گا۔ ظہر قضا کر دی، عصر تک ڈستا رہے گا، وہاں کیا بنے گا؟ یہ غم ہے بہت بڑا۔ قبر میں کیا ہوگا؟